خدا آپ کی ظرفیت کو، آپ کی کیپیسٹی کو بڑھاتا چلا جاتا ہے اگر آپ شکر کریں. لئن شکرتم لأزیدنکم. معمولی ترجمہ کرتے ہیں تم شکر کرو نعمتیں بڑھا دوں گا. آیت تو نہیں کری نعمت بڑھاؤں گا. عربی واضح سی ہے نا. لئن شکرتم، اگر تم شکر کرو، لأزیدنکم، میں تمہیں زیادہ کر دوں گا. بھئی آپ میں کیا زیادہ ہوگا؟ آپ میں کیپیسٹی زیادہ ہوگی، آپ بڑے ہو جائیں گے. شکر سے نعمت زیادہ نہیں ہوتی ہے، آپ بڑے ہو جاتے ہیں. آپ بڑے ہوں تو پھر باقی چیزوں کا فائدہ ہے. آپ چھوٹے رہیں، باقی بڑی چیزوں کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ایسے چھوٹے لوگ بہت دیکھے ہیں جنہیں اطراف میں بڑی بڑی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، اس کے بغیر وہ ان کی شخصیت ہوتی ہی نہیں ہے. پتہ ہی نہیں چلتا کوئی آیا ہے جب تک اس کے ساتھ 10 گارڈ نہ آئیں. مطلب تب ہے نا کہ اس کے خود آنے سے پتہ چلے کوئی آیا ہے. وہ جو خلیفہ تھا جسے ہزاروں گارڈ، سینکڑوں گارڈ کے ساتھ بھی راستہ نہیں مل رہا تھا، اور ایک فرزند رسول اکیلے آیا اور راستہ مجمع چھٹتا چلا گیا. شخصیت تو اسے کہتے ہیں، نورانیت تو اسے کہتے ہیں. شیطان کا حملہ آپ کے شکر پہ ہوگا، آپ نے حفاظت اپنے شکر کی کرنی ہے. میں شکر کروں اور اپنے شکر کی حفاظت کروں، اس کے لیے میں کیا کروں؟ میں پریکٹیکل چیزیں آپ کو بتاؤں گا، اور بہت زیادہ میں خطاب بھی نہیں کروں گا، میں کوئی خطیبانہ انداز بھی نہیں اپناؤں گا، اگرچہ اپنا سکتا ہوں. ہم کیا کریں؟ سب سے پہلا قدم، آسان سا قدم، اپنے اطراف میں موجود نعمتوں کو دیکھنا شروع کر. مچھلی کی طرح نہ بنو جسے پانی کے ہونے کا پتہ ہی نہیں ہے. مچھلی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کوئی پانی بھی نام کی کوئی نعمت ہے جس سے میں رہتی ہوں. ہم بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ہمیں ہزاروں نعمتیں حاصل ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم اس نعمت میں. ہم آکسیجن کی نعمت میں، ہمیں پتہ نہیں ہے. ہم ولایت کی نعمت میں ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے. اتنی عظیم نعمت میں ہم ہیں، ہمیں ہمیشہ احساس نہیں رہتا. ہمیں کبھی کبھار اپنا آپ فقیر لگتا ہے. اپنے اطراف جو نعمات ہیں انہیں درک کرو، انہیں دیکھو. خدا نے جو نعمات دے رکھی ہیں ان کو دیکھو، انہیں انجوائے کرو، ان کا شکر ادا کرو. سیروا فی الارض، جاؤ جب دیکھنے کے لیے، سیر کرنے کے لیے، قدرت کے مناظر دیکھنے کے لیے. الحمدللہ آپ کو پاکستان میں ساری دنیا کی خوبصورتی اسی ایک ملک میں حاصل. آپ جائیں، اپنا ملک دیکھنے جائیں، سیر کریں، تفریح کریں، بچوں کو بھی خوش کریں، اور بتائیں یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. اللہ کی نعمتوں کو دیکھنا شروع کرو. اگر اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں اور ہمارا ظرف بڑھتا چلا جائے تو جا کر ہم ان مقامات کو حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم یہ تمنا کر سکیں، یا لیتنی کنت معکم. ایسی زبان پہ صرف لانے سے یہ تمنا ہماری آرزو نہیں بنے گی. کاش ہم بھی ہوتے کربلا میں. آپ ہو سکتے ہیں، آپ بھی ہو سکتے ہیں. کربلا والے اپنے زمانے کے امام کے ساتھ تھے، آپ اپنے امام کے اصحاب و انصار میں ہو سکتے ہیں. ممکن ہے. لیکن ان نعمات کے حصول سے پہلے اور ان نعمات کے حصول کے بعد اپنے آپ کو اتنا رکھنا ہے کہ ان نعمات سے کہیں منحرف نہ ہو جاؤ. یہ نعمات تمہیں ذکر خدا سے دور نہ کریں بلکہ تمہیں خدا کے قریب کریں. اسے نعمت کہتے ہیں. اگر کوئی چیز آپ کو خدا سے دور کرے وہ نعمت نہیں ہے. اس کے لیے بھی کیپیسٹی بلڈنگ چاہیے، اس کے لیے پھر یہ ایام عزا چاہیے، اس کے لیے فرش عزا چاہیے. یہاں آنا ضروری ہے. آپ میں
ظرفیت ہونی چاہیے. اگر ظرفیت نہیں ہے، مثلا میں ایک مقام کا اہل نہیں ہوں، تو مجھے جو مقام ملا ہوا ہے وہیں پہ مجھے شاکر رہنا چاہیے. خدا کا شکر اس نے مجھے نہیں آزمایا، اس نے مجھے اقتدار نہیں دیا، اس نے مجھے اختیار نہیں دیا، اس لیے کہ شاید میں اہل نہیں ہوں. کبھی نہ دینا بہت بڑی نعمت ہے، اس پہ بھی مجھے شکر کرنا چاہیے. ثعلب ابن حاطب صحابی رسول ہے، اس کو بہت شوق تھا مالدار ہونے کا. بار بار رسول خدا کے پاس آتا تھا، یا رسول اللہ آپ دعا کریں گے تو مال تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اس نے تو دیکھ رکھا تھا نا رسول خدا اگر چاہیں تو یہ خاک بھی سونے میں بدل سکتی ہے، تو آپ دعا کرتے ہیں. رسول خدا نے اس کی درخواست کو نہیں مانا. اس نے کہا تمہاری مصلحت میں نہیں ہے، یہ مال تمہارے لیے نہیں ہے. اس نے کہا مجھ میں کیا کمی ہے یا رسول اللہ، میں آپ کا صحابی ہوں. صحابی تو سارے عادل ہیں، تو آپ دعا کر لیں میرے لیے، میں مالدار ہو جاؤں. اصرار ہوا، رسول خدا نے دعا کی، اسے ارث ملا اور اس کے پاس بہت زیادہ مال آ گیا. بہت اونٹ آ گئے، بھیڑ بکریاں، اس زمانے کا مال یہی ہوتا تھا. اب یہ پہلے روزانہ نماز کے لیے آتا تھا، اب ہفتے میں ایک دفعہ آنا شروع کیا. اس جمعے کے جمعے صرف نماز میں آتا تھا، پھر جمعے کی نماز میں بھی آنا چھوڑ دیا، عید وید پہ آ جاتا تھا. جب رسول خدا نے زکوٰۃ کے لیے بھیجا عاملین زکوٰۃ کو، تو کہا میں کوئی یہودی ہوں جو جزیہ دوں، میں زکوٰۃ نہیں دیتا. اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو نہ ہونے پر شکر کرو. یہ دنیا کٹ جائے گی، اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے. امیر ہو غریب ہو، دونوں کو چند گز کی جگہ میں جا کے آرام کرنا ہے. نہ ہونے پہ شکر کرو. ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں اسے مال چاہیے تھا. اب یہ مال نہیں، یہ مقام مانگ رہا ہے. امام مجھے اسم اعظم کی تعلیم دے دیں. اس کا اصرار بڑھا کہ مجھے اسم اعظم کی تعلیم دے دیں. امام نے فرمایا اچھا فلاں جگہ جاؤ، وہاں رکو، وہاں ایک واقعہ ہوگا وہ دیکھنا پھر آ جانا. وہ وہاں گیا، ایک پل تھا چھوٹا سا جس سے ایک آدمی گزر سکتا تھا. وہاں وہ تھوڑی دیر کھڑا رہا، دیکھا ایک بوڑھا لکڑیاں لاد کے ادھر سے گزر رہا تھا. اس کے پیچھے سے ایک آدمی آیا، گھڑ سوار تھا. اس نے اس سے کہا ہٹو، اس کے لیے ہٹنے کی جگہ نہیں تھی. اسے سے لات ماری، وہ بوڑھا وہاں گرا. اس نے گھوڑے سے اس کے اوپر سے چھلانگ لگائی اور آگے نکل گیا. خیر یہ گیا، اس نے لکڑیاں وکڑیاں سنبھال کے اسے دی. اگلے دن آیا امام کے پاس، آپ نے فرمایا تھا فلاں جگہ جاؤ. میں وہاں گیا، وہاں میں نے ایسا دیکھا کہ ایک جوان آیا، اس نے بوڑھے کو مارا. کہ اگر تو اس کی جگہ ہوتا اور تیرے پاس اسم اعظم ہوتا تو پھر تو کیا کرتا؟ کہا اگر میرے پاس اسم اعظم ہوتا تو اس جوان کو تو میں یوں کر دیتا، وہ کر دیتا. امام نے فرمایا وہ جو بوڑھا تھا ضعیف تھا، اس کے پاس اسم اعظم تھا. اسم اعظم ظرفیت ہو تو ملتا ہے، ادھر سے کوئی محدودیت نہیں ہے. خدا کی طرف سے ہر چیز میسر ہے، ائمہ سے آپ کو ہر چیز میسر ہے. اگر نہیں مل رہا تو آپ کی محدودیت کی وجہ سے ہے. ہمیں اپنی محدودیت کو وسیع کرنا ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد.